شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں کے اور کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، اور جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں لطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے لطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا، پھر اسے نئی صورت میں بنا دیا۔ تو بڑا ہی بابرکت والا ہے اللہ، جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے معبود کر لینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل کے لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں کے لیے عبرت ہے۔ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بڑائی حاصل کرے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے نہیں اتار دیتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، اس شخص کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو میری مدد فرما، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی بڑھ پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں تیار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک میں ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب، تو مجھے برکت کا اتارنا اور تو بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اسی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دی رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کا کہا مان لیا تو تم بڑے ہی گھاٹے میں رہ جاؤ گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو بات ان سے کہی جا رہی ہے بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے،
यहीं हम मरते हैं और जीते हैं, फिर हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। यह तो बस एक ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम उसे मानने वाले नहीं। रसूल ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा समझा है, तुम मेरी मदद फरमा। फरमाया कि ये लोग जल्दी पछताएंगे। आखिर उन्हें एक सख्त आवाज़ ने हक के मुताबिक पकड़ लिया तो हमने उनको कूड़ा कचरा कर दिया। बस जालिम लोगों पर लानत है। फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमें पैदा की। कोई कौम न अपने वादे से आगे जा सकती है और न उससे पीछे रह सकती है। फिर हमने लगातार अपने रसूल भेजे। जब भी किसी कौम के पास उसका रसूल आता था तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने एक के बाद एक को लगा दिया और हमने उन्हें कहानियाँ बना दिया। बस जो लोग ईमान नहीं लाते उन पर लानत। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को भेजा अपनी निशानी और खुली दलील के साथ। फिरऔन और उसके तबारियों के पास उन्होंने घमंड किया और वे मगरूर लोग थे। कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो आदमियों की बात मान लें, जबकि उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। तो उन लोगों ने उन्हें झुटला दिया, फिर वे हलाक कर दिए गए। और हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वे हिदायत पाए, और हमने मरियम के बेटे ईसा को और उसकी माँ को एक निशानी बनाया, और हमने उन्हें एक ऊंची ज़मीन पर ठिकाना दिया जो सुकून की जगह थी और वहाँ चश्मा जारी था। ऐ पैगंबरों, सुथरी चीज़ें खाओ और नेक काम करो। मैं जानता हूँ जो कुछ तुम करते हो और यह तुम्हारा दिन एक ही दिन है, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो तुम मुझसे डरो। फिर लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी से खुश हो रहा है, तो इनको एक मुद्दत तक इनके गफलत में ही रहने दो। क्या वे यह ख्याल करते हैं कि हम उन्हें इस दुनिया में माल और बेटों से मत देते हैं तो हम उनकी भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, ये समझते ही नहीं। बेशक जो लोग अपने रब के खौफ से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जो दे सकते हैं देते हैं और जो उनके दिल कांपते हैं कि वे अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, ये लोग भलाइयों की राह में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और हम किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, और हमारे पास एक किताब है जो बिल्कुल ठीक बोलती है और उन पर जुल्म न होगा। मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं, और इनके सिवा कुछ अमाल और भी जो वे करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब हम उनके खुशहाल लोगों पर अज़ाब में पकड़ेंगे तो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरी आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी तो तुम पीठ पीछे भागते थे उससे घमंड करके, जैसे किसी किस्सा कहने वालों को छोड़ रहे हो। फिर क्या उन्होंने इस कलाम पर गौर नहीं किया, या उनके पास ऐसी चीज़ आई है जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने पैगंबरों को पहचाना नहीं, इस वजह से वे उसे नहीं मानते, या वे कहते हैं कि उसे जुनून है, बल्कि वह उनके पास हक लेकर आया है और उनमें से अक्सर को हक बात बुरी लगती है। और अगर माबूद बरहक उनकी ख्वाहिशों पर चलने लगे तो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब दहम बरहम हो जाए। बल्कि हमने उनके पास उनकी नसीहत भेजी है तो वे अपनी नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। क्या तुम उनसे कोई माल मांग रहे हो तो तुम्हारे रब का दिया हुआ माल तुम्हारे लिए बेहतर है और वह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, और तुम तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हो, और जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं लाते वे रास्ते से अलग हो रहे हैं। और हम उन पर रहम करें और उन पर जो तकलीफ़ है वह दूर करते, तब भी वे अपनी सरकशी में लगे रहें और भटकते फिरें। और हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा, लेकिन न वे अपने रब के आगे झुके और न उन्होंने आजिज़ी की, यहाँ तक कि जब हम उन पर सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो उस वक्त वे हैरतज़दा रह जाएंगे। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया और तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। और वही है जो ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है,
اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے منکر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ محض اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو اگر تم جانتے ہو تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش زمین کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز سے اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی اختیاری تو اللہ ہی کی۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور جو وہ بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ پڑتا۔ اللہ پاک ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کو جاننے والا ہے۔ وہ بہت اوپر ہے اس سے جسے وہ شریک بتاتے ہیں۔